کلپ نمبر 556۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 7 سے لے کر 9 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين۔ ترجمہ، بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں کے واقعے میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ لقد بے شک تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی بے شک حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں پوچھنے والوں کے لیے عظیم الشان نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ پر دلالت کرتی ہیں۔ آیت لقد كان في يوسف وإخوته سے متعلق دو باتیں، اس آیت کے تعلق سے دو باتیں قابل ذکر ہیں۔ نمبر 1، حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی لیا بنت لیان آپ کے ماموں کی بیٹی ہیں، ان سے آپ کے 6 فرزند ہوئے۔ نمبر 1 روبیل، نمبر 2 شمعون، نمبر 3 لاوی، نمبر 4 یہوذا یا یہودا، نمبر 5 زبولون، نمبر 6 یشجر، جبکہ 4 بیٹے دان، نفتالی، جاد، آشر۔ دوسری 2 بیویوں زلفا اور بلہا سے ہوئے۔ لیا کے انتقال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بہن راحیل سے نکاح فرمایا، ان سے 2 فرزند ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 صاحبزادے ہیں، انہی کو اسباط کہتے ہیں۔ نمبر 2، آیت میں سائلین یعنی پوچھنے والوں سے وہ یہودی مراد ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت یوسف علیہ السلام کا حال اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی خطہ کنعان سے سرزمین مصر کی طرف منتقل ہونے کا سبب دریافت کیا تھا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات بیان فرمائے اور یہودیوں نے ان کو توریت کے مطابق پایا تو انہیں حیرت ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتابیں پڑھنے اور علماء کی مجلسوں میں بیٹھنے اور کسی سے کچھ سیکھنے کے بغیر اس قدر صحیح واقعات کیسے بیان فرمائے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضرور نبی ہیں اور قرآن پاک ضرور اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو قدسی علم سے مشرف فرمایا۔ علاوہ بری اس واقعے میں بہت سی عبرتیں، نصیحتیں اور حکمتیں ہیں۔ اذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين۔ ترجمہ، یاد کرو جب بھائی بولے بے شک یوسف اور اس کا سگا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں، بے شک ہمارے والد کھلی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اذ قالوا، یاد کرو جب انہوں نے کہا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف اور ان کے سگے بھائی بنیامین کی طرف بہت مائل ہیں اور ان پر بڑی شفقت فرماتے ہیں، تو کہنے لگے کہ اللہ کی قسم یوسف اور اس کا سگا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں اور وہ انہیں محبت میں ہم پر ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ وہ دونوں چھوٹے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، جبکہ ہم 10 مرد ہیں، مضبوط ہیں، زیادہ کام آ سکتے ہیں، زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، لہٰذا ہم اپنی کثیر تعداد اور زیادہ فائدہ مند ہونے کی وجہ سے ان دونوں بھائیوں کی بجائے محبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ بے شک ہمارے والد ان کی کھلی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ کہہ تو دیا، لیکن یہ بات ان کے خیال میں نہ آئی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کو صرف محبت میں ان پر ترجیح دی ہے، اور دلی محبت کو دور کر دینا انسان کے بس میں نہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت و شفقت کا سبب یہ ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ ان کی چھوٹی عمر میں انتقال فرما گئی تھی۔ نیز شفقت کا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام میں ہدایت اور اچھی صفات کی وہ نشانیاں ملاحظہ فرما لی جو دوسرے بھائیوں میں نہ تھی۔
اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت و شفقت کا سبب یہ ہو. صالحين. ترجمہ: یوسف کو مار ڈالو یا کہیں زمین میں پھینک آؤ تاکہ تمہارے باپ کا چہرہ تمہاری طرف ہی رہے اور اس کے بعد تم پھر نیک ہو جانا. اقتلوا یوسف. یوسف کو مار ڈالو. تفسیر صراط الجنان میں ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اپنے والد ماجد کا حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت فرمانا شاق گزرا تو انہوں نے باہم مل کر یہ مشورہ کیا کہ کوئی ایسی تدبیر سوچنی چاہیے جس سے ہمارے والد صاحب ہماری طرف زیادہ مائل ہوں. بہرحال مشورے میں گفتگو اس طرح ہوئی کہ والد محترم کی محبت حاصل کرنے کی دو ہی صورتیں ہیں. پہلی یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک ہی بار مار ڈالو. دوسری یہ کہ اگر مارنا نہیں تو کہیں دور دراز کی زمین میں پھینک آؤ جہاں بھیڑیے یا درندے کے کھا جانے یا اسی سرزمین میں انتقال کر جانے کی وجہ سے ان کا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس آ جانا ممکن نہ رہے. اگر تم نے ان دو صورتوں میں سے کسی ایک پر عمل کر لیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی اور وہ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دینے یا آبادیوں سے دور چھوڑ آنے کے بعد تم پھر توبہ کر کے نیک ہو جانا.